والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 765 اور 766 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ دونوں حدیث مبارکہ جو ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی میں تنکا ہو اور میں دیکھوں تو پھر کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس پانی کو انڈیل دو، اس پانی کو انڈیل دو، گرا دو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا جب پانی پیتا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر پیالے سے منہ ہٹا کر سانس لیا کرو، اس کے بعد پیا کرو۔ اور جو دوسری حدیث ہے یہ بھی ترمذی کے اندر ہی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضور نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے بھی آداب سکھائے ہیں اور کھانے پینے کے بھی آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ اور یہ وہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا گمان ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو یا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس غلطی سے نہ بچا ہو یا غلطی نہ کی ہو۔ ہمارے ماحول یہ ہے کہ ہم چائے پئیں تو پھونک مار مار کے پیتے ہیں، کوئی گرم لقمہ آ جائے تو والدین اس لقمے کو پھونک مار مار کے ٹھنڈا کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا ہے؟ اسے منع فرمایا ہے۔ تو آج کے بعد ہم کھانے یا پینے کی چیزوں پھونک بولیے نہیں ماریں گے۔ دودھ بھی پیتے ہیں تو پھونک مار مار کے، تو لہذا اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے کہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ پئیں۔ کیوں روکا گیا ہے اس سے؟ اس لیے کہ سانس جو ہوتی ہے وہ بدبودار بھی ہوتی ہے، سانس جو ہے بدبودار بھی ہوتی ہے، پھر اس پھونک کے ساتھ لعاب تھوک بھی آ سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے شفا کے مرض بڑھ جائے، تکلیف بڑھ جائے، یا دوسرے کو اس سے کراہیت محسوس ہو، تو اس سے بھی بچایا جا رہا ہے اور تمہیں ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ پانی پینے کا ڈھنگ کیا ہے کہ پھونک نہ ماریں، چائے پئیں تو پھونک مار مار کے نہ پئیں، دودھ پئیں تو پھونک مار مار کے دودھ نہ پئیں، اس سے منع فرمایا۔ دوسرا فرمایا کہ اب پانی پینے کا آداب ہم بیان کر چکے، وہ آہستہ آہستہ 3 سانسوں میں پیئے، پھر الحمدللہ کہے۔ علماء نے بڑی نفیس بات کہی، قربان جائیے۔ فرماتے ہیں انسان تو نے جو پانی پینا ہے 3 سانس میں پینا ہے، ایک سانس میں نہیں پینا۔ جس طرح بسا اوقات انسان کھڑا ہے، نوجوان، وہ ایک سال میں کھڑے کھڑے یہ پورا گلاس خالی کر دیتا ہے۔ اب تشبیہ دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا کہ جانور جو ہے، جانور وہ ایک سانس میں پیتے ہیں اور اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے۔ ابھی جانوروں کو دیکھ لیجئے، منہ لگایا مسلسل پانی پیتے رہتے ہیں، سانس بھی اسی برتن میں وہ خارج کرتے ہیں۔ اب انسان کو دونوں حرکتوں سے بچایا ہے، نہ تم نے سانس پانی کے اندر خارج کرنا ہے نہ ایک ساتھ پینا ہے، کیونکہ یہ کام تو جانور کرتے ہیں، تو انسان ہے، تو لہذا انسانوں والے کام کر۔ کیا کرنا ہے جی؟ انسانوں والے کام۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
ایک सांस ہم نے پانی پیا، پھر सांस لیا، الحمدللہ کہا۔ کبھی آپ نے مرغے کو دیکھا ہے؟ مرغے کو دیکھا ہے؟ وہ جب پانی پیتا ہے ایک چونچ بھرتا ہے، اوپر منہ کرتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، پھر اوپر منہ کرتا ہے، تو وہ ہر چونچ پر پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ انسان، پرندے، وہ جانور جنہیں سمجھ نہیں، فہم نہیں، وہ تو شکر خدا کرے، اور انسان تو نہ کرے، پھر بتا کون افضل ہوگا؟ تو افضل ہوا کہ وہ افضل ہوا؟ تو اللہ نے تمام انسانوں میں مسلمانوں کو افضل بہترین امت قرار دیا ہے، تو اس بہترین امت کو طریقہ بھی بہترین آنا چاہیے۔ اور بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے بات سیکھنی ہے، اپنے گھروں میں جا کے بتانا ہے، اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، ساتھ والوں کو، کہ کھانے پینے کی چیزوں پھونک بولیے نہیں مارنے ہیں، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔